اب آگے آتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا اور کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں اور رسول نہیں, تو پھر ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیونکہ ہم بہت بیانوں میں عالموں سے بہت سارے سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا پورا منظر باندھتے اینڈ میں کیا ہو گیا؟ اللہ کا دیدار. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, بعض اہل علم کی طرف بھی اس کی نسبت ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار کیا. یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا قول یہ ہے, ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا. آپ بولیں گے آپ تو ہمیشہ اسی کرتے, کچھ نہ کچھ نیا ہی نکالتے. ہم یہاں گئے تو آپ نے یہاں جانا پکا ہے. وہ تو بھائی ہم نہیں گئے ہیں. ہم کیوں گئے ہیں؟ ہم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کی گود میں آپ نے دم توڑا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی یہی کہنا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ کتنی پختہ ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. کچھ آیتیں ہیں قرآن کی سورۃ النجم میں. ان آیات سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ آیتیں کیا ہیں, پھر اس سے تفسیر میں جو اقوال ہیں اس سے کیا شبہ پیدا ہوا ہے, آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, قسم ستارے کی جب وہ ڈھلے, جب وہ گرے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, قسم اس تارے کی, ستارے کی, نجم تارے کو کہتے ہیں, ستارے کو کہتے ہیں, جب وہ گرے. ہوا گرنا, نیچے آنا, ڈھلنا. ایک صاحب نے ترجمہ اس کا کیا کیا ہے, قسم اس چمکتے تارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے. میں نے کہا اس کو بتایا, مطلب نجم میں یہ میم آ رہا ہی نہیں, اس میں محمد کہاں ہے, معراج کدھر ہے؟ نہ محمد ہے نہ معراج ہے اس میں. تو یہ نجم ہے اور ہوا ہے اور اذا بیچ میں آ گیا ہے, اس میں کہاں سے آیا؟ تو اور بریکٹس بھی نہیں ہے. کنز الایمان میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اور بغیر بریکٹ کے ہے, جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, قسم ستارے کی جب وہ گرے یا ڈھلے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, تمہارے ساتھی, تمہارے صاحب راہ کھوئے ہوئے نہیں ہیں, اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہیں, اور نہ وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ضل اور غوا یہ دونوں الگ لفظ ہیں. ضل راہ بھٹک جانا, راہ کھو دینا, اور اسی طرح سے غوا ٹیڑھے راستے پر جانا. تو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تمہارے ساتھی, یعنی عربوں سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ راہ بھولے ہوئے نہیں ہیں, راہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں, اور نہ غلط راستے پر, ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اور ایسا بھی نہیں کہ یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ بھی بول دیتے ہیں, یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ان کے پاس. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى, ایک بڑے ہی قوت والے, شدید القوا, مضبوط نے, یعنی فرشتے نے ان کو تعلیم دی ہے. ان کو سکھانے والا آ کے سکھاتا ہے. کون ہے وہ؟ وہ ایک بہت ہی مضبوط فرشتہ ہے. کون؟ جبریل. ذو مرۃ فاستوى, جو بڑی قوت والا ہے. فاستوى تو وہ آ کے یعنی قائم ہو گیا, قائم ہو گیا یا اونچا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, جب کہ وہ افق اعلیٰ پر تھا. افق کہتے ہیں ہورائزن کو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں, یا آسمان کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ فرشتہ آیا اور اونچا ہوا. اور وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور دیکھنے میں وہ کیسا تھا؟ ایک دم افق اعلیٰ پر تھا, یعنی اونچے آسمان میں تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى,
پھر وہ نیچے ہوا تو بہت قریب ہوا. دنا دنو کے معنی میں ہوتا ہے، قرب کے معنی میں ہوتا ہے نیچے آنے کے. اسی لیے دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا نیچے ہے یہ، اس لیے اس کو دنیا بولتے ہیں. دنا سے ہے یہ، دنو اس کو کہتے ہیں. تو ثم دنا فتدلا، تو وہ قریب ہوا اور نیچے آیا. فکان قاب قوسین او ادنا، تو اتنا قریب آیا کہ فاصلہ کتنا تھا؟ قاب قوسین، 2 قوس کے بقدر اس کا فاصلہ تھا. یعنی تیر جو کمان ہوتا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ بیچ میں رہ گیا، اتنے قریب آ گیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، تو اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی. ما كذب الفؤاد ما رأى، اس نے جو کچھ دیکھا. کس نے؟ اب اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا کون. اس نے جو کچھ دیکھا، اس کے فؤاد نے، دل نے اس کا انکار نہیں کیا. یعنی آدمی کیسا ہوتا؟ ارے نیند میں تو نہیں، میں ایسا ہوتا نا، آدمی کو کچھ دیکھتا ہے ایسا جو اس کو یقین نہیں آتا ہے. ایسا نہیں ہوا، کنفیوژن نہیں تھا، شک نہیں تھا. جو دیکھ رہا تھا بندہ، کون سا بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس بات پر لڑ رہے ہو جو اس نے دیکھ لی ہے؟ اس کے دیکھے ہوئے پر کیا تم لڑ رہے ہو؟ دیکھا نہیں دیکھا اس پر لڑ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کا پیڑ جو باؤنڈری ہے، سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں. اوپر وہاں سے، اوپر سے فیصلے وہاں تک آتے ہیں، نیچے سے فیصلے وہاں تک جاتے ہیں. تو وہاں جو ہے یعنی وہ باؤنڈری ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. تو سدرۃ المنتہا کے بعد دوسری مرتبہ بھی اس نے اس کو دیکھا ہے. عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے پاس رہنے والی جنت ہے. مأویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں، جو ٹھکانے والی جنت اس کے پاس ہے. کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب سدرہ کو، اس بیری کے پیڑ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو ڈھانپ رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغى، اس کی نگاہ نہ زاغا ٹیڑھی ہوئی، نہ غلط گئی، نہ حد سے پار ہوئی. نہ اس کی نگاہ یعنی گمراہ ہوئی، بھٹکی، نگاہ بھٹکنا، نہ نگاہ بھٹکی اور نہ اس کی نگاہ نے حد پار کی، آگے حد سے آگے بڑھی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. کون؟ کس کو دیکھا؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کس نے دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا ہے؟ آ رہی نہیں. ان آیات کی وجہ سے تفسیر میں اختلاف اور شبہ ہونے کی وجہ سے کسی نے کہا کہ اس میں مراد اللہ ہے، اور کسی نے کہا اس میں مراد کون ہے؟ جبریل ہے. یہاں کچھ باتیں آگے بڑھی. سورہ النجم آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے 2 مرتبہ کسی کو دیکھا ہے، اتنا تو پکا ہے اس میں. پہلی مرتبہ جب افق مبین پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا. تو کسی نے دیکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ افق پر، دنیا میں، زمین میں، آسمان پر دیکھا ہے. اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. تو یہ 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر تو ان آیات میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ بھی ایک مرتبہ نزول دیکھا ہے، دوسری مرتبہ بھی اس نے دیکھا ہے. یعنی کسی ایک کو 2 مرتبہ کسی نے دیکھا ہے. اتنا تو ہے. اب وہ جبریل ہے یا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے، طے کرنا ہے. تو آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اس میں اقوال علماء کے ہیں. علماء کے اقوال بات کے ہیں، ہم صحابہ ہی میں اس کو طے کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا
کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، کچھ روایات کی بنیاد پر۔ مثلا نمبر 1 ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، بخاری کی شرط پر ہے۔ اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے، یعنی اچھا لگتا نہیں تم کو کیا کہ خلہ خلیل بننا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور رؤیت دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ کیا تم کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ یعنی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ کیا کہ دوست بننا ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور کلام کرنا اللہ سے کس کو ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور دیکھنا کس کو ملا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس روایت سے اور آگے والی روایتوں سے بعض علماء نے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار دنیا میں کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعی بات کیا ہے۔ ابن عباس کا قول دو طرح سے آیا ہے، ایک دیکھا جیسے یہاں ہے، اور ایک روایت جیسے ابن عباس کہتے ہیں قد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، لیکن ابن عباس ہی کی روایت ہے جو مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ رآہ بقلبہ، اللہ کو دیکھا دل سے دیکھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھا مطلق ہے، کیسا دیکھا نہیں ہے، آنکھ سے یا دل سے۔ تو ایک مرتبہ جب دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے تو کیسے دیکھا نہیں ہے، اس میں صرف دیکھا ہے، لیکن جب دیکھنے کی تفصیل آ رہی ہے تو ابن عباس کی روایت جو مسلم میں ہے کیا کہتے ہیں؟ رآہ بقلبہ، اپنے دل سے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا، لیکن آنکھ سے دیکھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَمْثَالِهِمَا، ابن عباس سے ہو یا امام احمد سے ہو یا دوسرے علماء ان کی طرح ہوں، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے انہم قالوا ان محمدً رأى ربہ بعینہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے بہت باریک معاملہ ہے یہ، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وَبَلِ الثَّابِتُ عَنْهُمْ إِمَّا إِطْلَاقُ الرُّؤْيَةِ وَإِمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْفُؤَادِ، کہتے ان سے جو چیز ثابت ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں، یا تو ایک مطلق قول ہے کہ اللہ کو دیکھا، تفصیل اس کی ہے نہیں، اور اگر تفصیل ہے تو مقید ہے دل کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ کسی بھی طرح سے ذکر اس کا نہیں آیا ہے۔ تو یعنی ان کے اقوال میں یا تو دیکھا ملتا ہے یا تو دل سے دیکھا ملتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مطلق کو تابع کرنا پڑے گا مقید کے، مطلق کو تابع کرنا پڑے گا مقید کے۔ اس کو آسانی سے ذرا سمجھ لیجیے۔ آپ بولیں مطلق کو تابع کریں مقید کیا؟ ارے بابا کیا یہ، پہلے تو یہ مشکل پڑ رہا، اس میں اور اتنی ٹرمینالوجی یوز کر رہے، اور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں سفر سے لوٹا ہوں، اور وہی آدمی آپ سے کہے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں سفر کر کے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ایک بار تو بولا سفر سے آیا، ایک بار بولا ٹرین سے آیا، تو پہلی بار جو سفر سے آیا بولا وہ پلین سے بھی آ سکتا ہے، بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ آپ کیا بولیں گے؟ سفر سے آیا کیسا بھی آ سکتا ہے، ٹرین سے، پلین سے، پیدل، بیل گاڑی میں، ٹانگے میں، کیسا بھی آ سکتا ہے، سائیکل پہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے صاف کہا ہے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں، تو اس کی بات جو صاف ہے، ڈیٹیل والی ہے، اس کو کس کے تابع کیا جائے گا؟ جس میں تفصیل نہیں ہے۔ تو جس میں تفصیل نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق، چھوڑا ہوا ہے،
اس میں باندھا نہیں کسی چیز سے اس کو، لیکن دوسرے میں کیا کر دیا، اس کو باندھ دیا، کس سے؟ دل سے۔ آنکھ سے باندھا کہ دل سے باندھا؟ دل سے۔ تو آپ آنکھ سے باندھ سکتے اس کو، دیکھا کیسا بھی دیکھ سکتے ہیں، دل سے یا آنکھ سے، لیکن جب وہ خود بول رہے ہیں کیسا دیکھا؟ دل سے، تو آپ بول سکتے ہیں نہیں دل سے نہیں آنکھ سے، یا دل سے بھی آنکھ سے بھی بول سکتے ہیں آپ، جب تک کہ وہ خود نہ کہیں دل سے دیکھا اور اس کے بعد آنکھ سے دیکھا، تب تک کہ آپ دونوں کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں ابن عباس کے دو طرح کے قول ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، لیکن اس میں آنکھ اور دل میں تفصیل ہے نہیں، قید ہے نہیں، لیکن دوسری جگہ جب انہوں نے قید ذکر کی، تفصیل ذکر کی، تو کیا کہا؟ دل سے دیکھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ابن عباس کا بھی یہ کہنا نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھا، ان کا بھی کہنا کیا ہے؟ دل سے دیکھا۔ بہت سارے لوگ ان روایات کی وجہ سے کہ رأى محمد ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس سے اطلاق لے لیا کہ ہاں دیکھا، لیکن انہوں نے وہ قید نہیں دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا یعنی یہ باریک بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ روایت کو کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات ابن تیمیہ نے کہی کہ ابن عباس یا تو اطلاق آیا ہے یا تو مقید ہے۔ اطلاق میں تذکرہ کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن مقید روایت جب آئی ہے تو کس کے ساتھ قید ہے؟ وہ دل کے ساتھ۔ تو جیسا بولے ویسا ماننا کہ آپ نے دل سے کلر بھرنا اس میں، جیسا بولے ویسا ماننا۔ کوئی آدمی آپ کو آ کے کہے کہ میں آیا، تو آپ کیا بولیں گے؟ آسمان سے آیا؟ جب کہ وہ بول رہا ہے میں پونا سے آیا ہے، تو آپ بولیں گے نہیں آسمان بھی اس سے بھی تو آ سکتا ہے نا، آپ بول سکتے۔ جب وہ مقید بتا رہا ہے تو آپ کو مقید ماننا پڑے گا کہ بھائی میں بمبئی سے آیا، احمد نگر سے آیا، شولہ پور سے آیا، کہاں سے تو بھی آیا۔ آپ جیسا آیا بول ماننا پڑے گا جب وہ مقید بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں میں آسمان سے آیا۔ تو اپنی طرف سے آپ ہاں اگر وہ کہے پہلے آسمان سے آیا اور پھر بمبئی سے آیا، تو دونوں مانا اس نے، دونوں بولا۔ اس نے تو نہیں بولا آپ ہی زبردستی آسمان سے لا رہے ہو اس کو، آپ کب ایسا کرنا صحیح ہے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹا موٹا ہے، ایسے جلدی سمجھ میں آتا ہے، مقید مطلق نہیں آتا جلدی سمجھ میں، مطلق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال ایک اور آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی تھوڑی دیر پہلے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ دوسری مرتبہ بھی اس نے دیکھا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں رَآ رَبَّهُ تبارک و تعالی، دوسری مرتبہ بھی اس نے اس کو دیکھا ہے۔ کس نے کس کو؟ دیکھیے تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ کہتے ہیں کہ رَآ رَبَّهُ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ بولے لو یہاں تو آیا نا دوسری مرتبہ دیکھا کا مطلب کس کو دیکھا ہے؟ رب کو دیکھا۔ یہ ابن ابی عاصم کی روایت ہے سنہ میں، لیکن ابن عباس ہی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں ما کذب الفؤاد ما رآ ولقد رآہ نزلۃ اخری، اس کے دل نے جو کچھ اس نے دیکھا اس کا انکار نہیں کیا، اس نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى دوسری مرتبہ پھر دیکھا ہے اس کو۔ کہتے ہیں قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْن، اپنے دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر کیسا بول رہے دیکھا ہے؟ ایک تو بول رہے دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا ہے کتنی مرتبہ؟ اللہ کو دیکھا کتنی مرتبہ؟ دو، لیکن کیسا دیکھا؟ دل سے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کا دیکھنا دو مرتبہ دیکھنا کیسا بتا رہے ابن عباس؟ دل سے۔ تو ابن عباس کا اب فؤاد کا لفظ کیا ہے؟ آپ کہیں فؤاد کا مطلب آنکھ بھی ہو سکتا ہے، آنکھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، سمع، بصر آنکھ اور فؤاد دل، سب سے اللہ کے ہاں پوچھ ہونے والی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی پوچھ ہونے والی؟ تین، سمع، بصر اور فؤاد۔ تو ابن عباس کس سے دیکھنے کا ذکر کر رہے ہیں؟ رآ بفؤادہ، تو معلوم کیا فؤاد کا مطلب کیا ہے؟ بصر سے الگ ہے۔ بصر کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، اور فؤاد کہتے ہیں دل کو۔ تو کہہ رہے رآ بفؤادہ مرتین، دو مرتبہ کس سے دیکھا؟
دل سے دیکھا. اس سے بھی دل سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے, آنکھ سے دیکھنا ثابت نہیں ہوتا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں صاف الفاظ ہیں, کہتے ہیں رآ محمد ربہ عز وجل بقلبہ مرتین. جو 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے, ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ دیکھا. تو پورا دیکھنا کس سے دیکھنا ہے؟ دل سے. ہم مانتے ہیں اس کو, دل سے دیکھا. لیکن اس سلسلے میں کیا دوسرے صحابہ کا کچھ کہنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں, جس سے ابن عباس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کو دیکھنا مراد ہے. دوسرے صحابہ کا کیا کہنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یا روایت, ان کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, کہ دوسری مرتبہ بھی اس نے دیکھا ہے. اب یہاں معلوم پڑا دوسری مرتبہ دیکھنے کا ذکر کس کے دیکھنے کا ہے؟ کون دیکھا ہے نا آپ لوگ؟ آج کا درس تو میرے کو دکھائی نہیں دے رہا کیا ہے یہ. دوسری مرتبہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا. کہتے ہیں رَآ جبریل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ جبریل کو دیکھا. تو یہاں اس آیت میں دوسری مرتبہ کس کو دیکھنے کا مراد لے رہے ہیں؟ جبریل کو. اب یہاں پہ معلوم اللہ کو دیکھا, جبریل. ایک صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ سمجھے کیونکہ اس آیت میں کلیئرٹی ہے نہیں ہے, اس میں اس نے اس کو دیکھا, اب کس نے دیکھا؟ تو ابن عباس اس سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس سے مراد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کس کا دیکھنا مراد ہے؟ جبریل کا دیکھنا مراد ہے. ایسے وقت میں تھوڑے لوگ کیا ہو جاتے ہیں, ارے ابو ہریرہ زیادہ فقیہ نہیں تھے, ابن عباس کتنے بڑے فقیہ تھے. ابن مسعود فقیہ تھے کہ نہیں تھے؟ ابن عباس سے بڑھ کے فقیہ ہیں. وہ کبار صحابہ میں سے ہیں. ابن عباس کی عمر کم تھی, ابن مسعود کی عمر زیادہ تھی, اور بہت پہلے سے ساتھ تھے. اگرچہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ہم کسی کو صرف اس بنیاد پر ترجیح دیتے ہیں نہیں, جس کی بات دلیل کے مطابق ہوگی ہم لیتے ہیں. تو یہاں اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ ابو اسحاق الشیبانی کہتے ہیں سألت زر ابن حبیش, میں نے زر ابن حبیش سے پوچھا, یہ تابعی ہیں, عن قول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں, فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, تو قاب قوسین 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے اپنے بندے کی طرف جو چاہے وہی کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے بارے میں پوچھا. قال حدثنا ابن مسعود, ہم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہ رأى جبریل لہو 600 جناح. یہاں پر مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل کے 600 پر تھے. جبریل کی یہاں دیکھیے ان آیات میں, سورہ نجم کی آیات میں 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھنا مذکور ہے, صحیح ہے. ابن مسعود ان آیات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھنے سے مراد کون ہے؟ جبریل کو دیکھا. یہاں جبریل کا دیکھنا مراد ہے, اور جبریل کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اب یہاں مصیبت کھڑی ہو گئی ہے بھائی, یہ ماننا کہ یہ ماننا کہ سورہ نجم کی آیات ہیں. ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. ہاں یہاں پر وہ دیکھنا کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ دل سے دیکھا, وہ بھی آنکھ سے دیکھا نہیں کہہ رہے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کس کو دیکھا ہے؟ جبریل. اور ابن مسعود کہہ رہے ہیں کس کو دیکھا ہے؟ جبریل. اب جو مائنورٹی میجورٹی والے ان کو بھی فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کوئی اصول ہمارا نہیں, آپ کا ہے تو آپ کرو. ابھی جبریل ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے, تو میجورٹی کے اعتبار سے تو کون نکل رہا ہے؟ جبریل. لیکن اس میں اب فیصلہ کون دے گا؟ اس میں فیصلہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی سے تفسیر آ گئی تو مسئلہ ہی ختم.
اللہ نے صحابہ کے سلسلے میں اور ساری امت کے لیے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، جب تم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو کس کی طرف پلٹا دو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر وہاں سے فیصلہ آ گیا تو مسئلہ ختم۔ اللہ نے نہیں کہا تمہارے اندر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ نے کہا ہو گیا تو کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ہوگا ہی، اللہ نے بتا دیا کہ ہوا تو کرنے کا کیا۔ آپس میں کیا کرو؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق حل کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ قلت لی، ایک روایت میں ہے قلت لی عائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ؟ سمپل کوشچن۔ اے ہماری اماں، ماں ہیں حضرت عائشہ ہماری، کہا کہ اے ہماری ماں، یا امتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ سادہ سوال ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں؟ ناسخ منسوخ کا جھگڑا ہے، بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے، ہو گیا، ابھی آپ کی وفات ہو چکی ہے، حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ پوچھنا ہو تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے جا کے، حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت، کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ جو سوال تو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم۔ این انت من ثلاث، ارے کہاں ہے تو؟ تین باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں؟ این انت من ثلاث، تین چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا؟ این انت من ثلاث، تین چیزوں کے بارے میں اب تک تو کہاں ہے؟ ارے تیرے کو اتنا نہیں معلوم، تو اتنا نہیں جانتا ہے، تجھ کو اتنا نہیں معلوم، تین چیزیں معلوم نہیں تجھ کو؟ کیا تین چیزیں؟ اور بہت بڑے جھگڑے ہمارے یہاں پہ ان تین چیزوں میں۔ آئیے دیکھتے ہیں تین چیزیں کیا ہیں۔ یعنی ایسی چیز ہے، حضرت عائشہ کیسا کریں، یہ تین چیزیں تجھ کو نہیں معلوم، اب تک نہیں معلوم، یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اب 1400 سال ہو گئے نا، اب تو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا ہے دیکھیے، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فقالت یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، ان کی کنیت ہے مسروق کی، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین چیزیں ہیں، جو بھی شخص ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ کہتی ہیں کہ قلت ما ہن، کہنے لگے میں وہ بتائیے کیا ہے تین چیزیں۔ ما ہن قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ کون کہہ رہا؟ ابھی دو کے کتنے ہوئے؟ تین اور ایک، وہ بھی آنکھ سے بول رہے ہیں؟ نہیں، تو یہ نئے قول ہے کہ آنکھ سے والا کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہا، حضرت عائشہ کا ایک قول ہے، ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے، تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں بول رہی ہیں، ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں، لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں، وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں؟ دل سے، اور یہ نہیں بول رہی ہیں، کون سا نہیں بول رہی ہیں؟ آنکھ سے۔ تو دونوں میں اختلاف ہے کیا؟ ہم بولتے دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے، ان کا نہ بولنا آنکھ سے، ان کا ہاں بولنا دل سے، اختلاف کہاں ہوا؟ تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا، ان کی بھی بات ہے ان کی بھی بات ہے، لو یہ سب سے بہتر جمع ہے اور یہی صحیح ہے۔ کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا
اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے وہ کس کو غلط بول رہا ہے؟ حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے۔ اور آگے آئیے، آگے کیا آ رہا ذرا دیکھو آپ۔ قال وكنت متكئا فجلست، کہتے میں ذرا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا، کہاں سے آ گئی یہ بات؟ یہ ایسا بول رہی ہیں حضرت عائشہ۔ فقلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی، کہنے لگے، مسروق تابعی ہیں، کہتے اے ام المؤمنین ذرا تھوڑا میرے کو مہلت دو، جلدی مت کرو، ذرا انہیں ڈانٹو مت، تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے، تھوڑا ٹائم دو میرے کو، تھوڑا ایک موقع دو، ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے، ذرا تھوڑا بات کرنے دو مجھ کو۔ کیا الم یقل اللہ عز وجل، کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا وَلَقَدْ آهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے افق مبین پر اس کو دیکھا ہے، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے، تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا، ایک افق مبین پر اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس، دو مرتبہ دیکھنا قرآن میں ہے۔ تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا؟ یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے؟ تو اللہ کو دیکھا قرآن میں تو ہے نا ایسا۔ تو اب دیکھیے تابعی ہیں اور یہ صحابیہ ہیں، ان کی بات کے سلسلے میں وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ دلیل، کہہ رہے قرآن میں تو ایسا ہے نا، تو آپ کیسا بول رہی ہیں ایسا؟ تو آپ ایسا کہہ رہی ہو کہ نہیں دیکھا، جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے، قرآن میں ہے نا ایسا۔ تو صحابہ اور تابعین میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مباحثہ ہوتا تھا، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے، انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا میرے کو مہلت دو، مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ، تھوڑا ٹائم دو، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا لے لو یہ بات، اس کے بارے میں بتاؤ۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے، اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے؟ تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں نہیں ہے؟ فقالت، حضرت عائشہ نے جواب دیا ابھی، انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں، اس سلسلے میں، ان آیتوں کے بارے میں، اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے، یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے۔ یہ جو میں بول رہی ہوں، یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں؟ یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا ہے اس کو، اور ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ابھی نالج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال انما هو جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ، وہ کون ہے، کس کا دیکھنا مراد ہے؟ جبریل کا دیکھنا مراد ہے۔ اور کیسا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے جبریل، آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے، پھر کیا دو بار دیکھا؟ دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر، تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے، کتنی آیتیں آتی تھی، کتنی وحی آتی تھی، دو ہی بار۔ کہا کہ لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، جس صورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں؟ تفسیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، ہے نا، اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے پھر ان کو اختیار باقی رہ جائے، نہیں میری تفسیر ایسی ہے، چلتا نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے، جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہے، کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بول رہے ہو جبریل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی، اور یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں رأیتہ منحبطا من السماء، میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا ڈھانکے ہوئے، یعنی ایک دم آسمان میں جو بیٹھے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا،
منحبتن اوپر سے نیچے آتے ہوئے یا جھکے ہوئے اس طرح سے دیکھا. سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، اتنا بڑا جبریل، ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اس سے، اتنا بڑا جبریل. اصل خلقت ایسی ہے. تو ایسا میں نے 2 بار جبریل کو دیکھا تھا. تو یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى 2 بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے؟ جبریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے، ابن مسعود کا قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا ضروری ہے. اور وہ آنکھ سے دیکھا تھا، دل سے نہیں. اور ایڈیشنل پروف یہ تو ہوا حدیث سے. اب حضرت عائشہ نے ایک قرآن کا بھی پروف دیا. تو ایک آیت پوچھ رہا ہے، میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تجھ کو لے. کیا لا تو کہا کہ فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے سنا نہیں اللہ کا یہ فرمان، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے. نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ کیسا ہے؟ اللطیف ہے، الخبیر ہے. لطیف ہے اور خبیر ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے. اور کہا دوسری دلیل بھی لے، اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی اللہ کی، اللہ کا کلام نہیں سنا؟ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو یا حجاب کے پیچھے سے ہو یا رسول بھیجے. تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا آ رہا ہے کچھ؟ بولے سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن جھوکا آ رہا، اور حی علی الصلاح کی طرف بھی آ رہا، حی علی الفلاح کی طرف بھی آ رہا، اور کبھی تو سامنے بھی آ رہا. اب کیا کرو؟ اگر آدمی سوتا ہے تو بازو والا کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے تو میں سو رہا نہیں. کوئی آدمی بولے ذرا اٹھو جاگو ذرا، تو نہیں میں سن رہا، میں سن رہا. کیا بولے؟ سنو چپ چاپ آگے. تو نیند آتی ہے، اور نیند یعنی اجازت لے کے نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے، سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے اس کو، اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو پھر معلوم نہیں پوچھتا کون سا اسٹیشن ہے، اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے. تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہوئے بھی ہیں اور سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں تو نہیں تو آنا ہی ہے. تو بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو ایک حدیث پیش کی اور 2 آیتیں پیش کی. اور کیا کہا؟ ابھی تو ایک بات ہوئی، 3 باتیں ہیں، 3 باتیں اب تک نہیں معلوم، تو یہ پہلی بات ہوئی. نمبر 2، قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا، اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے، جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے، آپ اس کو پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو، آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا. کچھ چھپایا؟ نہیں چھپایا. امت کے شریعت کے معاملات میں، عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی؟ آپ نے کچھ نہیں چھپایا. پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے، سینہ بسینہ آ رہا،
تمہارے پاس نہیں رہتا وہ ہمارے پاس رہتا. سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے, تم لوگ حدیث پہ چلو, ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے. یہ بالکل بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے کہ امت کی ضرورت کا علم ہو اور آپ نہیں دیں گے امت کو. ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو الگ ہی سکھایا ان کو. تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں, یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے, حضرت عائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے. اور تیسری بات کہا کہ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعدم على الله الفریہ, کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہے کہ خبر دیتے ہیں, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. علم غیب کل کیا ہوگا کہ خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, واللہ یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے, نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. تو اللہ نے آسمان و زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا. تو یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے 3 چیزوں کے بارے میں. تو پھر دیکھا ابن عباس نے کیسے بولے, دیکھا مسئلہ تو باقی ہے ابھی. ابن عباس کی روایت آپ دیکھیں کیسی ہے. ابن عباس, وہ روایت صحیح ہے, کیسی کا مطلب کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورۃ قال احسبہ فی المنام فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی. رات میں, آج رات میرا رب تبارک و تعالی بہترین صورت میں آیا اور کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں نیند میں, خواب میں, اور مجھ سے کہا اے محمد کیا آپ جانتے ہو کہ آسمانوں میں فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کس چیز میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور صحیح ہے. تو ابن عباس کی روایت ہے, آپ نے کیا فرمایا, رات میرا رب میرے خواب میں بہترین صورت میں آیا. اس سے علماء نے کہا, یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آیا, لیکن یہاں کیا لفظ ہے, فی احسن صورہ, بہترین صورت میں, بہترین صفات کے ساتھ میں, بہترین صورت میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں آیا. تو خواب میں نبی کا, آپ نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی, کہا کہ آپ سوتے اور آپ ویسی نماز پڑھتے اٹھ کے وضو نہیں کیا. تو آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا ہے. تو نبی کا جو دل ہے یہ نہیں سوتا ہے. تو آپ نے خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا. تو ابن عباس جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل خواب میں بھی کیا کر رہا ہے, جاگ رہا ہے, تو آنکھیں تو بند ہو گئی, اب دیکھا کیسا, تو دل سے دیکھا. تو ابن عباس کا جو قول ہے وہ اسی چیز پر مبنی ہے. یعنی یہ روایت کون ذکر کر رہا ہے, ابن عباس ہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. یہی روایت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھی نقل کر رہے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قمت من اللیل, رات میں میں نے قیام کیا نماز کے لیے, تو میں نے وضو کیا, فتوضأت, تہجد کے لیے وضو کیا, فصلیت ما قدر لی, تو جتنی میرے لیے مقدر تھی میں نے نماز پڑھی, فنعست فی صلاتی فاستثقلت, تو مجھے نیند ہی میں اونگ آ گئی اور میری آنکھیں مجھ پر جو ہے حالت میری بھاری ہو گئی, جیسے آپ پہ ہو رہی ہے. آدمی ہے اونگ آنا بشری تقاضوں میں سے ہے, اور انبیاء کو بھی اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ کس کے خصائص میں سے ہے, اللہ کی. تو یعنی بھوک لگنا, پیاس لگنا, بیمار ہونا, بھول جانا, اونگ آنا, نیند آنا, پیشاب پاخانہ, یہ ساری حاجتیں تمام انسانوں کے ساتھ بلکہ انبیاء کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ فنعست فی صلاتی فاستثقلت,
میں نماز میں مجھ کو اونگ آ گئی، نعاس اونگ آنا، فاستثقلت تو میں بھاری ہو گیا، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سورہ، تو میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں۔ فقال یا محمد، اللہ نے کہا اے محمد، قلت لبیک ربی، اے میرے رب لبیک۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ وہی حدیث ہے لیکن صحابی دوسرے ہیں۔ تو یہاں بھی کس حالت میں آیا؟ اونگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اونگ، نبی کی نیند میں اور دوسروں کی نیند میں فرق کیا ہے؟ ہم کو تو معلوم نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، لیکن نبی کا دل نہیں سوتا ہے۔ تو خواب میں آپ نے دیکھا، اسی لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں ما رأى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى فی نومہ وفی یقظتہ وہو حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے خواب میں دیکھیں یا جاگتے میں دیکھیں وہ حق ہوتا ہے۔ سوتے میں دیکھیں وہ بھی حق، جاگتے میں دیکھیں وہ بھی حق۔ تو آپ نے خواب میں بھی اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، بہترین صورت میں دیکھا۔ اس کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے۔ یہاں دیکھنے کے سلسلے میں ملا علی القاری حنفی، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں احناف کے، اور دیوبندی ہوں یا بریلوی ہو، دونوں ان کو جانتے مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وظاہر الحدیث ان هذه الرؤیة فی النوم فلا يحتاج الى تأویل۔ مرقات میں اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، جو مشکات کی شرح ہے، کہتے ہیں اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دیکھنا نیند میں تھا، تو اس حدیث کی تأویل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ نے کیسا دیکھا اللہ کو؟ نیند میں، خواب میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پورا دیکھنا نیند میں اور خواب میں تھا، اور سارے اقوال اس سے جمع ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم، کوئی کٹھنائی باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو ایسا لگتا نہیں ہم کو تھوڑا اور کلیئر چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی تو آپ نے کیا جواب دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اب اس سے زیادہ کلیئر کویشچن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اس کو انا اراہ، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو؟ تو یہاں آپ نے صاف کہا ہوتا نعم اور رأیتہ، اور آگے بتاتے اور تفصیل بھی، تو آپ نے بالکل کچھ ایسا نہیں بتایا کہ ہاں، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور آگے آئیے، عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں قلت لأبی ذر، یہ تابعی ہیں، کہتے میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے پوچھا، ان سے کہا لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، آپ سے ملاقات میری ہوتی، میں آپ سے ضرور ایک بات پوچھتا۔ فقال عن ای شیء کنت تسألہ، حضرت ابو ذر نے پوچھا کیا پوچھتا؟ آپ سے کیا پوچھتا؟ قال کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں آپ سے پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا قد سألت، میں نے پوچھا آپ سے سوال، میں یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں۔ فقال رأیت نورا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے ایک نور دیکھا۔ جواب دیا آپ نے ہاں میں نے رب کو دیکھا، آپ نے کہا میں نے ایک نور دیکھا۔ آپ سوچیں گے وہ نور شاید اللہ ہی ہو، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں آپ نے کہا ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا ظاہر کی گئی، فرأیت عندہا نورا عظیما، تو میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس
ایک عظیم نور دیکھا۔ آپ بتائیے اللہ کو چھوڑ کے اس کو نور کہیں گے آپ کہ میں نے ایک نور دیکھا؟ اس طرح سے بالکل نکرہ کے الفاظ میں کہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ پھر یہ نور دیکھا، نور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ کے پاس رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اوپر جاتا ہے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اوپر جاتا ہے۔ ہمارے جو عمل ہیں وہ اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، بندے کا عمل اللہ کے پاس اوپر جاتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ حجابہ النور، حجابہ النور، اللہ کا پردہ، اللہ کا حجاب نور ہے۔ اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ کھول دے، لو کشفہ، اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی سبحات، شعاعیں یا روشنی جو بھی ہے، وہ سبحات اللہ کے چہرے کی روشنی یا اس کا نور یا اس کی کرنیں، جو جہاں تک اس کی نگاہ جائے، جہاں تک اس کا بصر جائے، سب کو جلا کے رکھ دے گی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حجاب بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے اللہ کو دیکھا کہا؟ آپ نے کہا میں نے کیا دیکھا؟ ایک نور دیکھا، ایک عظیم نور دیکھا۔ تو آپ سے کئی بار یہ پوچھا گیا اللہ کو دیکھے کیا، اللہ کو دیکھے کیا؟ آپ نے صاحب کہا میں نے دیکھا، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے نور دیکھا۔ وہ نور ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا حجاب نور ہے۔ تو اس طرح کے جوابات سے خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے پوچھے جانے کے باوجود صراحتاً آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی، معراج کا ذکر آیا تو کیسے اللہ نے کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ کون؟ اللہ۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے، جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا دیدار کرائیں، اپنا دیدار کرائیں۔ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے یا اللہ کی نشانیوں کے دیدار ہے؟ سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، جنت، جہنم اور کئی چیزیں ہیں، آیات ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں۔ تو اللہ نے کیا دکھانے کے لیے بلایا تھا؟ اللہ قرآن کی آیت ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے نہیں کہا تاکہ اپنا دیدار کرائیں۔ تو یہ خود دلیل ہے، نشانیاں دکھائی گئیں، اللہ کا دیدار اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ قَدْ أَرَاهُ نَفْسَهُ بِعَيْنِهِ لَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى، کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو دکھایا ہوتا تو اس کا ذکر زیادہ اولا تھا یہاں پر، کیونکہ بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے اللہ کو دیکھا، اللہ کی نشانیاں دیکھی، یہ بھی بڑا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ ارے میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ نے کہا یہاں پر اللہ کا دیدار کرانے کے لیے نہیں کہا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم اس چیز پر لڑتے ہو جو ہمارے اس بندے نے دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سورہ نجم میں ہے۔ اور آخر میں، ان آیات کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کو دیکھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا دیکھا؟ رب کو دیکھا ہے، رب کی نشانیاں دیکھی۔ قرآن بتا رہا رب کی نشانیاں دیکھی۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ رَآهُ بِعَيْنِهِ لَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى،
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہوتا، یہاں اس کا ذکر زیادہ بڑی چیز تھی، اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا یہاں پہ۔ تو بڑا دیکھنا کیا، اللہ کو دیکھنا بڑا ہے کہ جنت جہنم کو دیکھنا بڑا ہے؟ اللہ کو دیکھنا بڑا ہے، تو یہاں ہے ہی نہیں اس کا ذکر۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ کہا کسی سے، میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس پر لڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے، تو آپ نے آ کے کیا دیکھا بتایا لوگوں کو؟ میں نے اللہ کو دیکھا بتایا، جنت جہنم اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا بتایا، تو اس پر لڑ رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو بہرحال اس مسئلے میں جو کہ بہت ہی لوگوں کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے لڑنے کے لیے، اس پہ پھر لڑتی پبلک، نہیں ماننے والے بھی لڑے، اب ماننے والے بھی اس پر لڑے، دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا۔ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ سے کیا مل رہا ہے؟ نبی سے دیکھنے کا ذکر نہیں مل رہا ہے، بلکہ ایسا مل رہا ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل کو دیکھا، اور عائشہ فرمانی جو بولتا ہے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔